ہے تو اس کی پہلے کرنیں آتی ہیں. تو یہ جو قرآن کی کرنیں تھیں کبھی آدم علیہ السلام کی طرف چلی گئی، کبھی نوح علیہ السلام کی طرف، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کبھی موسیٰ کی طرف، کبھی عیسیٰ کی طرف. یہ کرنی چلتی انہو لفی ذکر الاولین، یہ تمام ذکروں میں یہ تھا. تو یہ جو ہے نا یہ کتاب نہیں ہے، یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تمام کتابوں کی یہ اصل اور جڑ یہ قرآن ہے، اور اس کی کرنیں کبھی کدھر کبھی کدھر. تو ذالک اس لیے اس میں اشارہ رہ گیا، تو اس میں کوئی کسی قسم شک نہیں. الذین یؤمنون، اب متقی لوگوں کی تعریف ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر بن دیکھے. اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس کے دلائل اور نشانیاں دیکھ کر اس کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، کسی نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس کو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس کی طرف جو نازل کی گئی تیری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس چیز کی طرف جو نازل کی گئی تم سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّبِّهِمْ، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف جانے سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. ہر سورت کا روح سخن ہوتا ہے کہ اول ہی اس کا مخاطبین کون ہے، اس کے بعد باقی کی تباہ ہے. اور سورہ بقرہ کا روح سخن ہے یہودی، روح سخن جو ہے یہ یہود ہے. تو یہ جو پہلی سورت بیان کی گئی مناظرہ بالیہود، یہودیوں کے ساتھ یہ مناظرہ بھی ہے، ان کے ساتھ تقابل کیا گیا. اب مناظرہ بھی یہودیوں کے ساتھ بات کرنے میں اس کی مثال ہمارے مشائخ سنایا کرتے تھے، ہم کو سناتے ہیں پہلے پھر وہ آگے چلے. دو چوروں کے بیٹے تھے اور یہ آپس میں بات کر رہے تھے. اس نے کہا کوئی اپنے والد کا کارنامہ بیان کرے. اس نے کہا ابا بہشتی ہے، چور ابا بہشتی جب دیوار کو سوراخ کر کے کسی گھر میں گھسا تو خالی واپس آ گیا. اس نے کہا کیوں خالی واپس آیا بھائی؟ کہ جانوی دنبا جاگ رہا. کیا کر رہا تھا؟ علماء پڑھا سرائی کی سمجھا تھا بھائی ابا بہشتی جیسے ساندھ مار کی گھر بڑے نا کہ گھر آدمی وہ حجت پردہ کرے. ابا بہشتی ہے کہ وہ خالی والا ہے، وہ جنگی دنبا ہے. جو حجت پردہ کرے گرمی جنگی، جو حجت پڑھ رہا ہے وہ جنگی دنبا ہے. اور جو خالی ابا واپس آ گیا یہ ابا بہشتی ہے، یہ چور جو ہے ابا بہشتی ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں سے کہا تمہارے ابے بہشتی جو تم کہتے ہو کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ تمہارے ابے بہشتیوں کی ہم طرح بات کرتے ہیں.
کہ غیب کے اللہ کو مانیں اور رب مومن اللہ تعالیٰ اللہ جاؤ، یہ ہمیں بھیجے ہمارے آگے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دین کو اپنا پرواز کرتے ہیں اور رات کو جو ہے یہ جائے نماز پر اپنی جگہ کو آتے ہیں، بس یہ ہے، یہ تصویر وغیرہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی تمہیں کوئی ہسٹری اور مناظر دکھایا جائے تو کسی صحابی جات میں تصویر نظر نہیں آئے گی، وہ دن کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، رات کو تہجد کرتے ہوئے۔ یہ ہو یہ جو ہے نا یہ تمہیں جان میں پھنسانے کے لیے تصویر ہے، تمہارے جان کے ہم لے گئے لہٰذا تم ہمارے امید ہو جاؤ، بس صحیح یہ ہو گیا۔ باقی رہی تصویر پڑھنا بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بس کوئی اس کی حیثیت اتنی ہے جس طرح ٹوٹی اوپر پانی وضو کیا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی اس وقت مسلمان دنیا کے فاتح تھے، جب تلوار چلی گئی اور یہ ہاتھ میں آ گئی تب سے یہ فیصلہ ہے۔ اس نے کتنے ملک برباد کیے ہیں، کتنے گھر اجاڑے ہیں۔ تو تصویر نہ پڑھتا اسے نا پڑھتا ہاتھ تلوار لے لیتے صحیح نہیں۔ تسبیح پڑھنا بے بسرے سمجھو، تسبیح پڑھنا حرام نہیں ہے، یہ جن کا ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بات یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کرتے تھے اور 100 کے آپ کو دینی پڑے گی تیسری دفعہ، تو یہ ایک ضرورت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے معیار اس کو بنایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو ایک ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوگی، یہ معیار یہ نماز کو نہیں چھوڑتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یہ تمہارے خیال میں جنمی ہے، اب تمہارے آقا بیٹی ان کو یہ کہا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ سُجَّدًا، انہوں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا، وہ جنتی ہے، اور جو نماز کو نہیں چھوڑتے یہ جھکی نظر یہ جنمی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو صحابہ کرام جائے دل کھول کی خرچ کرنا بڑی گھر کے سارا چیز دے دینا پڑا دے نہیں، یہ سنے ہوئے کبھی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تن من دھن ہر چیز کو قربان کیے ہوئے۔ اب جب تمہیں کہا تمہارے یہاں پہ بھیجو کو کہا گیا، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اچھا اللہ غریب ٹھیک ہے ساکر مند ہے آپ دے بیٹا، یہ تمہارے یہاں پہ بھیجی جو ہے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا جو کہہ رہے ہو وہ ہے۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات انجیل کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی سچی کتاب ہے یہ بھی سچی کتاب ہے، اور تم ان کو مانتے ہو تورات انجیل کو، اس کو نہیں مانتے، اس کو ان کو نہیں مانتے، تم جنتی ہو اور یہ لوگ جنمی ہیں جو ساری اللہ کی کلام کو مانے وہ جنمی ہے، اور جو کچھ کو مانے کوئی کو نہ مانے وہ جنتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ تم کہتے ہیں نہیں نہیں کیا حساب ہے، بس کہو کہ یہودی ہے نہیں ہے، تم تو آخرت کو نہیں مانتے۔ یہاں فرما کر آگے فرمایا اب سمجھو اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان خوبیوں والے ہدایت پر ہیں، جو ان خوبیوں کے علاوہ ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں، اور یہ کامیاب ہے جنتی یہ لوگ ہیں وہ لوگ جنتی نہیں ہیں۔ تو پہلے حصے میں منعم علیہ لوگوں کا بیان کیا گیا، اس میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں کہ اللہ کا نبی بھی یؤمنون بالغیب ہے،